دوسری بات سمجھنے کی اہم ہمارے لیے خاص، وہ تو یہود کے لیے بات تھی، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کو اگر قرآن سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو اس کے کچھ مطالبات ہیں، اور اس کے کچھ مطالبات کا تعلق ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ہے۔ انسان جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ پہلی بات جو آپ کو سکھا رہا ہے، آپ نے ہدایت مانگی تھی، علم نہیں مانگا تھا، آپ نے علم نہیں مانگا، آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگی ہے؟ ہدایت۔ خدا اہدنا نہ علمنا، پہلا مطلوب ہماری طرف سے، پہلی دعا، پہلی طلب کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت اور علم میں فرق ہے۔ اگر یہ کتاب علم کی ہوتی تو شروع سے آخر وہ چیز ہوتی جو آپ نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور پھر کسی اور کو سمجھانی ہے، ہر چیز وہی ہوتی۔ لیکن ہدایت کا تعلق علم سے ایک اعلیٰ شے سے ہے، علم سے اعلیٰ ہے ہدایت، اور ہدایت دل کو اور سوچ کو ٹھیک طرح اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ہماری سوچ کو ٹھیک کرنا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز بتائے اس کتاب کے بارے میں، ہمیں ایسے الفاظ دے دیے جس کا قیامت کے دن تک کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے معنی ہے کیا۔ اور اس میں سب سے بڑا درس جو میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری قدر اتنی سی ہے، تم اس کتاب پر بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ کر مت آنا۔ تم ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، تمہیں پہلے الفاظ کے معنی نہیں ملیں گے، الف لام میم تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے کہنا، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، وہ کتاب الحکیم کہا ہے اسے، قسم کھائیے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الف لام میم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے راسخ ہے یہ کلام۔ اب اس حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس کا علم مجھے نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یعنی اب میرے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بیٹھ گئی، اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئیں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کبھی کبھار ایسی باتیں ہوں گی، ایسی کہانی ہوگی جو آپ کو پہلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو جھٹکا سا لگے گا، یہ کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے انسان کو کبھی کبھی شوق لگتا ہے، یہ کیسی بات کر دی؟ اور خاص کر ہمارا تو اتنا اعتماد ترجموں پر ہے، اور ترجمے پہ 90% تو بات رہ جاتی ہے، جو 10% بات آتی ہے اس میں پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پڑھ کے کہتا ہے یہ کیسی بات آ گئی قرآن میں، اس کو میں کیسے اپنے غیر مسلم دوست کو میں یہ کیسے سمجھاؤں گا؟ اس نے اگر یہ مجھ سے پوچھا تو میری تو شامت آ گئی۔ مسلمان کو پہلی بات جو قبول کرنی پڑے گی نا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ میں آخری بات آپ سے آج کہہ دوں الف لام میم کے بارے میں، ایک آیت کا حوالہ دے دوں، اس کے بعد اس حلقے کو اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 20 منٹ کا حلقہ ہوا کرے گا، ویسے عشاء کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہتا، مجھے بھی صبح کلاس میں پہنچنا ہے 8 بجے۔ تو خیر ایک آخری بات میں آپ سے کروں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا۔ اب غلط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا حال ہو سکتا ہے، اگر حال ہو تو ترجمہ یہ صحیح ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی، یعنی ایک ہی آیت کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، اس کو انقطاع بھی کیا جاتا ہے یہاں سے، اور کیا معنی نکلیں گے اب سمجھیے۔ اسی نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم اب تک کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے اور تم اب تک کچھ نہیں جانتے؟ سبحان اللہ، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ نہیں کہا ما علمتم شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لا تعلمون شیئا فعل مضارع، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر سے آپ اس کو دل کے اندر اتار کے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب ہمارے اب تو ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، مسلمان قرآن پڑھ کے تنقید کرتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے قرآن اور کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا یہاں پہ، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، ویری illogical۔ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھ کر ہم قرآن کا مطالعہ کر کے بڑی علمی تحقیق، اور وہ تو چھوڑیے عربی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں، پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن تنقید کا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، کرٹیسزم کا بہت ٹائم ہے۔ کتنے میں عید پارٹیز میں جا کے بیٹھا ہوں، ہمارے سامنے کچھ خزاں بیٹھے ہیں، یہ چیز جو آیات ہیں یہ خمر کی،
یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ تو اس کا تو وائن سے تعلق ہے، بیئر سے تو تعلق ہے ہی نہیں اس کا. مزے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہاں جی کیا آیت ہے خبر کی؟ وہ ہے نا قرآن میں. کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ وہ ہے، آپ کو پتا ہوگا. یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں. بات کرنے کو قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. اچھا تم بتاؤ، تم اپنے رب کو، تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے خود سوال پوچھا، اچھا تم سکھانے نکلے ہو دین؟ اب یہ نوبت مسلمان کی آ گئی ہے. ایسی بات ہمیں کسی زمانے میں توقع ہوتی ہوگی کہ ایسی بات کافر کے منہ سے نکلے گی. ہم ایسے مزیدار زمانے میں رہ رہے ہیں، ایسی بات مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے. اسی لیے اس قرآن کا مطالعہ، اس قرآن کو ایک صحیح نقطۂ نظر سے سمجھنا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حلقات کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بھی صحیح کلام نکالے، میری غلطیوں کو مجھ سے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، اور میری اردو کو آپ کو میری اردو سننے کا صبر ملے. اللہ تعالیٰ کو صبر دے میری اردو سننے کا انشاءاللہ تعالیٰ.